حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ایک موقع پر حج پر جانے کا ارادہ کیا. جب کوفہ کے قریب پہنچے وہاں انہوں نے احرام کا اور دیگر ساز و سامان کا جو ضروریت کا سامان ہے اس کو خریدنے کے لیے کوفہ کے اندر پڑاؤ ڈالا اور اس کے بعد سامان خریدا. سامان خریدنے کے بعد اپنی تھکاوٹ اتارنے کے لیے ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد میں اچانک ایک عورت پر نظر پڑتی ہے, باحجاب عورت, با پردہ عورت, اور دیکھا کہ ایک دریا کے کنارے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس میں ایک جانور جس کو کچھ علماء نے بھینس کے بارے میں کہا کہ بھینس مری ہوئی وہاں پر تھی اور وہ اس مری ہوئی بھینس کا گوشت اٹھا کر لا رہی تھی. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا, میں پریشان ہوا, یہ مردار کھا رہی ہے اور مردار جانور کا گوشت اب جو ہے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے. میری بے چینی بڑھ گئی, میری پریشانی بڑھ گئی. میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا, اس کے قریب پہنچا. وہ گھر کے اندر اپنے بچوں سے کہتی ہے, اپنی بچیوں سے کہتی ہے کہ حلال جانور نہیں ملا. ہماری شریعت ہمیں کہتی ہے کہ اگر بھوک اتنی زیادہ ہو, اگر بھوک اتنی زیادہ ہو, تمہیں خطرہ ہو کہ بھوک کی وجہ سے تم مر جاؤ گے, تو پھر تمہارے لیے مردار کھانا بھی جائز ہے. اتنا کھانا جائز ہے تاکہ تمہاری زندگی بچ سکے, تمہاری جان میں جان آ سکے. حلال مجھے نہیں مل نہ سکا, اے میری بیٹیوں, بیٹیاں تھی, یہ مردار میں لے کر آئی ہوں, لاؤ اسی سے اپنی پیاس کو اور اپنی بھوک کو مٹا دو, کیونکہ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں حج کے لیے نکلا تھا, 300 درہم میں نے نکالے اور میں نے فوراً اس عورت کے سامنے رکھ دیے کہ میری بہن یہ قبول کر لو. وہ کہتی ہے میں قبول نہیں کر سکتی. میں نے کہا رو رو کے, میں نے کہا نہیں قبول کر لو, اللہ کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں. وہ کہتی ہے قطعاً میں قبول نہیں کروں گی. کیوں نہیں کروں گی؟ کیونکہ میں سید عورت ہوں اور سید کو آپ اس طرح کی چیزیں نہیں دے سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک میں گھٹنوں کے بل جو ہے بیٹھ گیا اور میں نے اس سے کہا خدا را اگر ہم نے آپ کی ان شکایتوں کا ازالہ نہ کیا اور آپ کی ان مصیبتوں کو دور نہ کیا, کل آپ پہ نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر مسلمان سے سوال ہوگا کہ ان سیدوں کے ساتھ میں اور اس خاندان کے ساتھ میں تمہارا رویہ کیسا تھا. میں رو رو کر اس سے کہتا ہوں کہ میرا یہ تحفہ قبول کر لو, میرا یہ ہدیہ قبول کر لو. آخر اس نے وہ 300 درہم قبول کیے. اب جو میرے پاس سرمایہ تھا حج پر جانے کا وہ میں اس کو دے چکا تھا, میرے پاس کچھ بچا نہیں تھا. اب میں نے واپس جانے کا ارادہ کیا کیونکہ حج کے لیے جو رقم درکار تھی وہ میں اس عورت کو دے چکا تھا اور اس کے بعد میں اپنے گھر واپس جاتا ہوں. واپس جانے کے بعد جیسے جیسے حج کے دن شروع ہوتے ہیں میری پریشانی بھی بڑھتی جاتی ہے, میری بے چینی بھی بڑھ جاتی ہے. میں روز جو ہے تنہائی میں بیٹھ کر کہا کرتا تھا ہائے آج حاجی لوگ جو ہے طواف کر رہے ہوں گے, آج طواف قدوم کر رہے ہوں گے اور آج صفا و مروہ کے پاس ہوں گے اور آج جو ہے عرفات کے میدان میں ہوں گے, آج منا اور مزدلفہ میں ہوں گے. یہ سارے خیالات میرے ذہن میں تھے اور میرا دل تڑپ رہا تھا کہ میں بھی حرمین کی زیارت کرتا, میں بھی جو ہے عرفات میں وقوف کرتا, میں بھی منا اور مزدلفہ جاتا اور میں بھی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا. مگر اس واقعے کی وجہ سے جا نہ سکا اور اس کے بعد 6 مہینے گزر گئے. چونکہ وقت لگا کرتا تھا, 6 مہینے ہو گئے. 6 مہینے کے بعد جب ہمارے علاقے کے لوگ واپس آ گئے, اس میں عوام بھی تھی, خاص بھی تھے, علماء کرام بھی تھے اور امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے محدثین کے اندر جن کا بڑا شمار ہوتا ہے وہ لوگ بھی اس محفل کا اور اس قافلے کے حصے دار تھے. جب 6 مہینے کے بعد واپس آتے ہیں اور عبداللہ ابن مبارک جو ہے جس طرح ہم بھی حاجیوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مبارک جب لوگوں سے ملنے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں, وہ لوگ بڑے ہی سخت رویہ عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ میں اپناتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن مبارک آپ تو بڑے محدث تھے, آپ بھی جھوٹ بولتے ہو اور آپ بھی جو ہے ان لوگوں میں ہو کہ جس کے پاس پہلے کچھ نہیں ہوتا تھا اور جب اس کے پاس کچھ آتا ہے, پہلے جو ہے سائیکل کی بھی پیسے نہیں تھے, اب جو ہے 10 لاکھ کی 50 لاکھ کی گاڑی آ گئی, اب وہ لوگوں کی طرف نظر نہیں کیا کرتا ہے, وہ لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیا کرتا ہے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں پریشان ہوا, میرے بارے میں یہ ایسے سوالات کیوں کر رہے ہیں, میں ان کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہا ہوں اور یہ میرے لیے ایسے سخت جملے استعمال کر رہے ہیں. ایک نے کہا عبداللہ ابن مبارک
آپ نے تو کہا تھا کہ میں جو ہے حج کے لیے نہیں آ سکتا ہوں، مگر میں نے آپ کو جب کعبۃ اللہ کے سامنے آپ کو سلام کیا، آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ دوسری نے کہا عبداللہ بن مبارک آپ تو بڑے محدث تھے، پھر کیا ہوا جب عرفات کے میدان میں نے آپ کو بلایا تھا اور مجھے کچھ ضرورت تھی مگر آپ نے میری طرف نظر نہیں کی۔ عبداللہ مبارک پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کے بعد میں عبداللہ مبارک پریشان ہوتے ہیں، آخر میں ایک محدث آتے ہیں اور جب ان کا قافلہ آتا ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کو خوش آمدید ہو، آپ کا مبارک ہو، اللہ آپ کا حج قبول کرے۔ وہ بھی آمین کے بجائے ان سے کہتے ہیں بس رہنے دو، چپ کرو، آپ تو بڑے محدث تھے اور آپ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ایک بیگ مجھے دیا تھا اور پھر وہ بیگ میرے ہی حوالے تم نے کیا، آج تک تم نے وہ بیگ مجھ سے کیوں نہیں لیا اور سارے سفر میں تمہارا بیگ مجھے اٹھانا پڑا۔ عبداللہ مبارک کہتے ہیں ماجرا کیا ہے، میں تو گیا ہی نہیں تھا، میں کہاں تھا روضہ رسول کے پاس میں، میرا بیگ وہاں کہاں تھا؟ وہ کہتے ہیں مگر بے چینی بڑھ رہی تھی، وہ حد سے زیادہ بڑھ رہی تھی۔ جب رات کو گھر آیا، سونے کے قریب ہوا تو خواب میں دیکھتا ہوں، ہائے ہر مسلمان کی چاہت ہونی چاہیے کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ ہم میں سے ہر مسلمان کبھی عالم کے پاس، کبھی کسی اور کے پاس جا کر کہتے ہیں، کبھی کسی بزرگ کے پاس آ کر جا کر کہتے ہیں کہ مجھے کوئی وظیفہ دے دو۔ کس چیز کے لیے دو؟ کہ میری کھیتی خراب نہیں ہونی چاہیے۔ کس چیز کے لیے دو؟ دکان میں برکت ہونی چاہیے۔ کس چیز کے لیے وظیفہ چاہیے؟ جو ہے اہل و عیال میں خیر رہے، برکت رہے۔ ہاں مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ علماء کے پاس جائے، وہ بزرگوں کے پاس جا کر کہے خدا را ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، ہم وہ وظیفہ پڑھے تو رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ ایسا کتنے مسلمان ہوں گے جن کی چاہت ہوگی، تڑپ ہوگی کہ کسی بزرگ کے پاس جا کر کہیں کوئی وظیفہ دے دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے تاکہ ان آنکھوں سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب رات کا وقت ہوا تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں عبداللہ اب کتنے اور گواہ تمہیں چاہیے، اب کتنے اور گواہ چاہیے کہ تمہارا حج ہو چکا ہے؟ کتنے گواہ میں نے تمہارے سامنے پیش کر دیے ہیں، اور وہ جو روضہ رسول کے پاس تمہارا بیگ تھا ذرا اس عالم کے پاس جا کر دیکھنا، وہ تمہاری امانت ہے۔ صبح کو جب جاتے ہیں وہ بیگ ان سے لیتے ہیں، وہ تھیلا ان سے لیتے ہیں، تو وہاں اس عورت کو 300 درہم دیے تھے، یہاں اللہ رب العزت انہیں 300 کے بجائے 600 درہم دے رہے ہیں۔